عادل، سب سے بڑا جو اس وقت خیال میں ہے، وہ شاید اگر اندازہ نہیں ہے تو اس کے بہت سیریس مرکب وہ عادل ہے ہمارا، یہ جو ایران کا اٹیک ہوا ہے، میزائل ڈرون اٹیک ہوا ہے، وہ جیش العدل یا ایران اس کو جیش الظلم کہتا ہے، جو ایک یہ عبد الرحیم دریکی کی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ جند اللہ کے نام سے مشہور تھی اور جا کے ایران کے اندر اٹیک کرتی تھی، اور اس کے اوپر بہت جھگڑا ایران کے ساتھ ہوتا رہا چل، لیکن اب آ کے میرا خیال ہے ایران کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے یہ اٹیک کیا. ان کے حالانکہ فارن منسٹر نے ڈیوس میں کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ آتے ہیں ہمارے ملک میں کرتے. اس کے تحت آپ لوگوں کے خلاف ایک بڑی زبردست مہم بھی شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ وجاہت خان، سولجر سپیر، نورانی، ریفیوٹنش، یہ جو ہے یہ لوگوں کا یہ پاکستانی حکومت کا جو رسپانس ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو پہلے ایران اور اس کے اٹیک اور اس کے بعد ہمارا رسپانس اور آپ کے خلاف جو مہم ہے. جی عادل. سر وہ کہتا ہے سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا، دونوں طرف سے سادگی ہے انتہائی شدید، پاکستان کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی. اچھا. وہ صحیح کہتے ہیں کہ جیش العدل نے 12 بندے ان کے بارڈر سیکورٹی گارڈ اٹھا کے لے گئی ہے، حملے کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت بیسکلی یہ سیکٹرین کانفلکٹ بلوچستان سے جو کھڑا کیا جا رہا ہے اس کی سرپرستی براہ راست آئی ایس آئی کر رہی ہے، اور آئی ایس آئی نے نوازا ہے لشکر جنگوی کا جو بلوچستان کا ہیڈ ہے، شفیق مینگل اس کا نام ہے، اس کو بے تحاشا نوازا جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ وہ یہ تمام حرکات آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے، اور آئی ایس آئی امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہی ہے، اور ہمیشہ سے ان کا مجبوری ڈالر خور ہے، ان کو ڈالر نہیں ملتے تو ڈالر لینے کے لیے پنگے تو لے لیتے ہیں، لیکن پنگے لے کے ان کو آگے کی پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس چل رہے ہوتے ہیں. ایران نے لمبی سوچی ہوئی ہے، ایران کو پتہ ہے کہ بچو پہلے تو ماریں گے میزائل، اس کے بعد ہم ڈومیسٹک جو ہمارا انفلوئنس ہے ایران کا بہت ہی اسٹرانگ ڈومیسٹک انفلوئنس ہے پاکستان میں، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر، ڈیسیژن میکنگ لیول کے اوپر. انہوں نے 40 سال لگائے ہیں، اور صرف خانہ فرنگ ایران کی میں بات نہیں کرتا. میں نے سٹوری بریک کی تھی پچھلے دنوں، محسن نقوی صاحب جو ہیں، جو بیگم میرم معصم کے آرمی چیف کی اہلیہ کے رشتہ دار ہیں، ان کے داماد کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے 13 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر لگائے ہیں، امریکی سفیر کے کہنے کے اوپر ریکمینڈ کیے ہیں اور لگوائے ہیں، جو ہے وہ ایرانی سفیر کے کہنے کے اوپر، ایرانی سفیر کے کہنے کے اوپر. ٹھیک ہے سر. تو سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے، دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایسے تھوڑی ہیں، وہ پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کا بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے وہ جہاں جا کے بیٹھیں اور جہاں پہ ان کو لگے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ زیادتی کو اوور کم کریں. تو بیسیکلی ان کا انفلوئنس تو ابھی انہوں نے استعمال کرنا تو شروع کیا ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں میرا پیچھا سر وہ اس لیے کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں سر، میں اگر میری آپ پن ٹویٹ دکھا سکیں تو میں اس پن ٹویٹ کے اوپر جو ہے نا اس تمام کا تمام میرا جواب جو ہے سر وہ موجود ہے. آپ نے میرا کھولا ہوا ہے سر، میں دکھا رہا ہوں تمہاری پن ٹویٹ دکھا رہا ہوں. جی سر. جی آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ آج اتنے خلاف اس قدر، ہاں بولے، پڑھ لیں آپ آج اپنے خلاف اس قدر نفرت دیکھ کے حیران کیوں ہیں؟ یہ جو پی ٹی وی پہ کبھی باتیں کرتے ہیں، کبھی جے آئی ٹی رپورٹیں بناتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہینڈلر قاضی فائز عیسیٰ کا ندیم انجم خود ہے. تو سر یہ ابھی ہر دوسرے دن جو ہے عادل یہ ذرا پڑھو، یہ بڑی پاورفل ہے. آپ آج اپنے خلاف اس قدر نفرت دیکھ کے حیران کیوں ہیں؟ آپ لوگوں کی ماؤں بیٹیوں کے کپڑے اتاریں گے تو آپ سے لوگ نفرت کریں گے. آپ میاں بیوی کے بیڈ روم میں خفیہ کیمرے لگا کر ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے انہیں بلیک میل کریں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ 10,000 بندہ اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیں گے تو لوگ نفرت کریں گے. آپ مقبول ترین لیڈر جو ہے اس کو اغوا کریں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ اس ملک کے نامقبول لوگوں کو اپنے سر پر بٹھائیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ لوگوں کے گھر توڑیں گے، ان کے کاروبار تباہ کریں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ سیاسی لیڈران کو برہنہ کر کے ان پر تشدد کرنے کی ویڈیوز بنائیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ صحافیوں کو اغوا، لاپتہ اور شہید کریں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے.
آپ نے جو نفرت کمائی ہے یہ شدید محنت اور کوشش سے کمائی ہے. اب اس پر حیران نہ ہو، بھگتے اس کو. بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں ابھی تو نفرت آپ نے دیکھی نہیں ہے. آپ کو عادل راجہ نظر آتا ہے، آپ کو آئینہ دیکھنا پسند نہیں ہے.